حضرت سیدنا ابراہیم بن علی ایک بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت سے نوازا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ تو وہ انہوں نے تفسیر بیان فرمائی حضرت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ وہ نا جیسے ہمارے ادھر سیالکوٹ میں اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اللہ کرے رحمت ہی رہے حضرت، وہ ایکسپورٹر تھے حضرت، اور کاہے کے ایکسپورٹر تھے؟ لونگ کے ایکسپورٹر تھے حضرت۔ جیسے ادھر کینچیاں ہیں، فٹ بال ہیں، گلوز ہیں، تو اب تو حضرت کام کی کنڈیشن ہی بدل گئی ہے نا، اب کارگو آ گئی ہے۔ اب جناب وہ ڈبوں میں مال پیک کرتے ہیں، نمبرنگ ہوتی ہے، وہ کارگو کی گاڑی آتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے، اور بالکل ویلے بیٹھے ہیں اپنے ادھر۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اپنا مال خود لے کے جانا پڑتا تھا۔ اب لکھا جی وہ لونگ کا تاجر تھا، اس کے دل میں خیال آیا اگر رازق اللہ ہے تو میں جو اتنی دور دور لونگ لے کے جاتا ہوں تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا چلو پھر دیکھ لیتے ہیں، اگر اللہ ہی رازق ہے تو پھر وہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے جی اس نے لونگ بیچ کے نا سارے سوئیاں خرید لیں، اور وہ بھی بے نکے کی، وہ سوئیاں جن میں دھاگا ہی نہیں ڈال سکتا حضرت، ان میں سوراخ ہی نہیں کیا گیا دھاگا ڈالنے کے لیے۔ اب ایسی سوئی کسی کے کیا کام آئے گی، اور اس کو کوئی کیوں خریدے گا حضرت؟ ٹھیک ہے جی، کسی کو چبھونے کے لیے تو کسی نے سوئیاں خریدنی نہیں اتنی زیادہ حضرت، اور اپنے گھر میں نہ رکھ کے بیٹھ گیا، اور دل میں خیال کیے دیکھتا ہوں جی اب اللہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے۔ لونگ تو ظاہر ہے مسالے میں ڈلیں گے، لونگ جناب دوائیوں میں ڈلیں گے، لونگ جناب اور اس کے بڑے استعمال، تو لونگ تو لوگوں نے لینے ہی لینے، لونگوں کا بکنا تو سمجھ آتا ہے۔ اب یہ بے نکے کی سوئی کون خریدے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب مجھے کیسے رزق دیا جاتا ہے۔ وہ تفسیر میں لکھا ہے جی ایک دو دن گزرے، بندہ ایک آ گیا اور آ کے گاؤں والوں سے پوچھتا ہے ادھر کو بندہ ایسا ہے جس کے پاس سوئیاں ہوں بے نکے کی؟ سب حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا پہلے ایک پاگل تھا اب دوسرا آ گیا۔ لوگوں نے گھر بتایا، اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی میں سوئیاں خریدنا چاہتا ہوں جن میں سوراخ نہ ہو، دھاگا نہ ڈل سکے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ سوئیاں موجود ہیں، تو پھر مجھے بیچ دیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھئی جن سوئیوں میں دھاگا ہی نہیں ڈال سکتا، سوراخ ہی نہیں دھاگے کے لیے، تو ان سوئیوں کا کیا کرے گا؟ تیرے کس کام آئیں گی وہ سوئیاں؟ اس نے کہا اس کو تم چھوڑو کہ میں ان سے کیا کام لوں گا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی؟ اس نے کہا یہ بیچنی ہے۔ انہوں نے کہا بیچ دو۔ سودا ہوا، گدھے وہ پہلے لے کے آیا تھا، اس نے وہ گدھوں کے اوپر وہ جس چیز میں اس نے وہ سوئیاں ڈالی رکھ نکال، وہ اپنے گھر میں حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو دیکھنے چلا تھا کہ اللہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے، تو رزق تو آ گیا میرے گھر میں۔ وہ جب اس کیفیت سے باہر نکلا تو وہ اٹھ کے بھاگا۔ وہ لکھا ہے وہ جب گاؤں سے باہر نکلا تو ایک ندی تھی، اور شخص ندی کے پل پہ کھڑا ہو کے نا وہ گدھوں سے وہ بوریاں اٹھا کے نا سوئیوں کی وہ پانی میں پھینک رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا پہلے اس نے خرید لی اب رکھ بھی نہیں رہا، پانی میں پھینک رہا ہے۔ اس نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا پہلی بات تم نے سوئیاں خریدنی جو کسی کے کام ہی نہیں آ سکتی، اور اب رکھ بھی نہیں رہے پاس، ان کو پانی میں پھینک رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا سن میں کوئی انسان نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے تیرے رزق پہ مقرر کیا گیا ہوں۔ تو اللہ کو آزمانے چلا تھا کہ اگر میں لونگ بیچ کے بے نکے کی سوئیاں لے لوں گا تو وہ مجھے کیسے رزق دے گا؟ ارے یہ تو بے نکے کی سوئیاں ہیں، اگر تو گدھے کی لید خرید لیتا میں نے وہ بھی تجھ سے لے لینی تھی، کیونکہ یہ رزق تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن پریشان ہے، عمر لنگ گئی پتر، ایسے پریشانی جی ساڑی نکل ہی نہیں سکے اس ٹوئے میں سے ہم باہر۔ ساری اتنی قیمتی عمر ہم نے اسی کام میں ضائع کر دی، اور وہ احباب جن کو اللہ نے دیا
کھلا ہی دے دیا, بے نیاز کر دیا حضرت اس فکر سے. کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں, وہ بھی انہوں سانبن چ لگے رہے, سانبنا کیویں, انویسٹ کتنے کرنا ہے. وہی اللہ کے بندے, تجھے اللہ نے اس فکر سے آزاد کر دیا. تجھے تو چاہیے تھا تو اب اللہ کی طرف زیادہ دھیان کرتا. تجھے اللہ نے آسان رزق دیا, تجھے اللہ نے اس پریشانی میں ڈالا ہی نہیں. تیرے کو امبا دی ریڑی نہیں لوائی, تیرے کو سڑک تے کھلار کے آلو بخارے دا شربت نہیں وکوایا, تیرے کو کریانے دی دکان نہیں سو پوائی, تیرے کو منڈی چ ٹھیلا نہیں سو لوایا ہے. تجھے بے نیاز کر دیا اللہ نے, کھلا رزق دے دیا. اور تجھے تو تہجد والا بھی ہونا چاہیے تھا. تجھے تو اپنی فیکٹری میں آ کے سب سے پہلا کام مصلی بچھا کے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے تھے. تیری تو زور بھی جماعت سے ہوتی, تو اپنی فیکٹری میں مسجد بنواتا, خود بھی پڑھتا, ساری فیکٹری میں اعلان کر دیتا جڑا نماز نہیں پڑھے گا میں انہوں اپنی فیکٹری چ نہیں رہن دینا. کٹدا ہوں جناب, لیکن تھوڑی سختی تک تو نے کیا ہی کچھ بھی نہیں. تجھے تو اللہ نے بڑا سونا دیا. جنہوں نہیں دیتا وہ بھی یہ پھسیا رہا, جنہوں دیتا وہ بھی یہ پھسیا رہ گیا. نہ میرا دھیان وہ حل ہویا, نہ تیرا دھیان وہ دل ہے. حالا تیرا مقصد بھی وہ, میرا مقصد بھی وہ, زید کا مقصد بھی وہ, بکر کا مقصد بھی وہ, لیکن کیا ہے, اسی میں حضرت ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی. اس میں میرا بالکل بھی کوئی اختیار نہیں تھا. اب دیکھ لو حضرت کیسی اس ذات کی قدرتیں ہیں کہ جیسے ہی اولاد کا سسٹم آتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, اور وہ ایام قریب آ جاتے ہیں, تو اللہ اس کے سینے میں بچے کے لیے غذا پیدا کر دیتا ہے. وہ پھر کیسے اس کے رنگ ہیں, جیسے 2 سال کی مدت پوری ہوتی ہے وہ سلسلہ خشک ہو جاتا ہے. کیسا اعلیٰ رازق ہے وہ, کیسا اعلیٰ رازق ہے. تو پھر بھی پریشان ہے. تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, تو ابھی دنیا میں نہیں. اللہ نے تیری ماں کے سینے میں تیرے رزق کا بندوبست کر دیا. تو اب کیوں پریشان ہے؟ تو ابھی تجھ کو جاب شاپ نہیں کر سکتا تھا, ابھی تجھے تو جتنی دیر تک کوئی ہلاتا نہیں تھا تو ہل بھی نہیں سکتا تھا. تیری کمزوری کا یہ عالم تھا. لیکن دیکھو کیسا کریم ہے, تیری ماں کے سینے میں تیرے دنیا سے آنے سے پہلے اس نے تیرے رزق کا بندوبست کر دیا. تو اب پریشان ہے. اب تو کر بھی سکتا ہے, تیرے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے, تجھے ارادے کی طاقت دے دی, تجھے کام, تب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. تیری ماں کے سینے میں تیری غذا کا بندوبست کیا اس نے. اب تو کیوں پریشان ہے بندیا؟ اب تیری پریشانی سلیمان, تیری پریشانی ہماری سمجھ سے باہر. تو کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پتر او دے وال دھیان بچو, او دے وال دھیان میرے پتر, او دے وال دھیان ذات.